بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ملک ترکستان میں ایک بادشاہ فیروز بخت حکومت کرتا تھا۔ اس کے دو بیٹے شاہ بخت اور عالم بخت تھے۔ چھوٹا شہزادہ بہت ذہین اور فرما بردار تھا، اپنا وقت کھیل کود سے زیادہ پڑھائی پر صرف کرتا، جبکہ شاہ بخت اس کے برعکس تھا۔ وہ یکسوئی سے پڑھتا اور نہ کوئی دوسرا کام کرتا۔ اس کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر بادشاہ فیروز بخت نے اسے ملک سے نکال دیا۔ اس نے ضرورت کی چیزوں کی گٹھڑی اٹھائی اور اپنی ماں سے ملنے گیا۔ ماں نے اسے ایک اشرفی دی، پھر وہ باری باری اپنے دادا دادی اور نانا سے ملنے گیا اور انہوں نے بھی اسے ایک ایک اشرفی دی۔ اس طرح 4 اشرفیاں اور کھانے کی چیزیں لے کر وہ محل سے نکل پڑا، حتیٰ کہ وہ ملک فاران جا پہنچا۔ وہاں ایک شخص کتا، بلی اور طوطا اور سانپ فروخت کر رہا تھا۔ شاہ بخت نے 4 اشرفیاں دے کر ان جانوروں کو خرید لی۔ اب وہ پریشان ہوا کہ کھانا کہاں سے کھاؤں۔ تب سانپ بول پڑا، فلاں جگہ میرے ماں باپ رہتے ہیں، تم مجھے انہیں دے دو اور میرے بدلے ان سے جادو کی انگوٹھی لے لو۔ وہ انگوٹھی تمہاری ہر طرح کی خواہش پوری کرے گی۔ غرض شاہ بخت نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اسے انگوٹھی ملی، اس نے کھانا طلب کیا اور کھانا کھا کر چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ڈھول بجا کر اعلان کر رہا تھا، لوگو سنو سنو سنو۔ اس کی آواز سے لوگوں کا جم غفیر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، لوگو، بادشاہ آزاد حسن نے کہا ہے کہ جو شخص ان کے سنہرے بال والی شہزادی جینی کے لیے سونے کا محل تعمیر کرے گا، اسے بادشاہ اپنا داماد بنا لے گا۔ اس شخص نے اعلان کیا اور چلا گیا۔ اس کے بعد لوگوں میں چم گوئیاں ہونے لگی۔ تب طوطے نے شاہ بخت سے کہا، شاہ بخت، تم انگوٹھی کو حکم دے کر سونے کا محل تعمیر کروا لو۔ کتے اور بلی نے بھی اسے کہا تو وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور آدھی رات کے وقت انگوٹھی کے جادو سے وہاں خالص سونے سے بنا محل تعمیر ہو گیا۔ اس نے دوبارہ حکم دیا تو اس میں نوکر چاکر بھی پھرنے لگے۔ اس کے بعد خود ایک کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اس محل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ بذات خود وہ محل دیکھنے آئے۔ تلاش بسیار کے بعد سپاہی شاہ بخت کو ڈھونڈ کر لائے۔ اس طرح دھوم دھام سے شہزادی جینی کی شادی شاہ بخت سے ہو گئی۔ ایک دن شہزادی دریا پر نہانے گئی تو اس کا بال ٹوٹ گیا۔ اس نے بال کو ایک پتے میں لپیٹا اور دریا میں بہا دیا۔ وہ پتا ہوا کے دوش پر بہتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں کسی ملک کا بادشاہ شکار کرنے کے غرض سے آیا ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی بال پر پڑی، اس نے لپک کر اٹھا دیا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، جس شہزادی کے بال سونے جیسے ہوں گے وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی، ہمیں یہ شہزادی چاہیے۔ پاس ہی بدصورت سی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ حضور، میں اس شہزادی چینی کو جانتی ہوں، میں اسے یہاں لا سکتی ہوں، بس کچھ رقم، تم مجھ سے آدھی سلطنت بھی مانگو تو میں دے دوں گا، بس مجھے یہ شہزادی چاہیے۔ بس وہ عورت سفر کرتی ہوئی شہزادی کے محل میں جا پہنچی۔ اس نے خود کو ایک بے بس اور غریب عورت ظاہر کیا۔ شہزادی جو سدا کی رحم دل تھی، اس نے فوراً بڑھیا کو محل میں ملازمت دے دی۔ دن گزرتے رہے اور شہزادی نے اسے اپنی کنیز خاص مقرر کر لیا۔ اتنے دنوں میں وہ عورت شاہ بخت کی انگوٹھی کے بارے میں جان چکی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں شہزادی سے انگوٹھی کے بارے میں بات کی کہ وہ انگوٹھی دیکھنا چاہتی ہے۔ شہزادی نے شاہ بخت سے انگوٹھی اتروا کر خود پہن لی۔ ایک دن جب شہزادہ اپنے دوستوں کتا، بلی اور طوطا کے ساتھ محل سے باہر گیا ہوا تھا، اس عورت نے شہزادی سے انگوٹھی اتروائی اور اسے حکم دیا کہ محل کو چمنستان لے چلو، اور محل پلک چھپکنے میں غائب ہو گیا۔ شہزادہ واپس آیا تو محل کو غائب دیکھ کر اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ شہزادی کی والد نے شہزادے سے کہا کہ اگر مہینے کے اندر اندر میری بیٹی کا پتہ نہیں چلا تو تمہارا سر کاٹ کر شہر کے وسط میں لٹکا دیا جائے گا۔ شاہ بخت نے شہزادی کے غم میں رو رو کر بادشاہ سے مہلت مانگی کہ میں ضرور شہزادی کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ اسے نہ اپنا ہوش رہا اور نہ کسی اور کا۔ رو رو کر وہ اندھا ہو چکا تھا۔ ایک دن طوطا جب درخت پر بیٹھا تھا، اس نے اپنے ساتھی پرندے سے کہا، ہم اس شہزادی کو تو ڈھونڈ لائے، پر شاہ بخت کی آنکھیں بے نور ہو چکی ہیں، ان کا ہم کیا کریں؟ دوسرے پرندے نے کہا، جس درخت پر تم بیٹھے ہو اس کے پتوں کا رس نچوڑ کر آنکھوں میں ڈالنے سے
بینائی بحال ہو جاتی ہے۔ طوطے نے جھٹ سے پتے توڑے اور لے جا کر اسے حکیم کو دے دیا جو شاہ وقت کا علاج کر رہا تھا۔ اس کے بعد کتا، بلی اور طوطا شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کتے نے بو سونگھ کر بتا دیا کہ شہزادی فلاں جگہ پر گئے تھے۔ بلی نے طوطے سے کہا، ہم یہیں پر تمہارا انتظار کرتے ہیں، بس وہ انگوٹھی دے دو۔ تب شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ کمال نے وہ انگوٹھی دریا کے کنارے ایک سفیدے کے درخت کی جڑ میں چھپا رکھی ہے۔ طوطا واپس اپنے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتا دیا۔ وہاں سفیدے کا صرف ایک درخت تھا جس کے پاس بلی بیٹھی تھی۔ کتے نے اپنے پنجوں سے زمین کھود کر انگوٹھی نکال لی اور وہ سب خوشی خوشی چلنے لگے۔ چلتے چلتے بلی نے کہا کہ کتے بھائی، اب انگوٹھی مجھے دے دو، مگر کتے نے دینے سے انکار کر دیا اور جیسے ہی وہ بھونکا انگوٹھی دریا میں جا گری۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ تب بلی کی نظر وہاں سے گزرتی چوہوں کی بارات پر پڑی۔ اس نے بھاگ کر دولہے کو دبوچ لیا اور بولی، مجھے اس دریا میں سے انگوٹھی لا کر دو ورنہ میں اسے کھا لوں گی۔ اس کی دھمکی سن کر چوہے پانی میں کود گئے مگر ناکام لوٹے، کیونکہ وہ انگوٹھی ایک مچھلی نگل چکی تھی اور وہ مچھلی ایک مچھرے کے جال میں تھی۔ بلی بھاگ کر مچھروں کے پاس پہنچی۔ چوہے نے جس مچھرے کے بارے میں کہا تھا اس کی مچھلیوں کو اپنے پنجوں سے چیرنے لگی۔ آخر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے انگوٹھی مل گئی۔ اب کی بار بلی نے انگوٹھی خود پکڑی۔ اس طرح منزلوں پر منزلیں طے کرتے وہ شاہ بخت کے پاس جا پہنچے۔ اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ بلی نے جیسے ہی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں رکھی وہ خوشی سے رو پڑ۔ اس نے فوراً سے بیشتر اسے حکم دیا کہ شہزادی چینی کو محل سمیت یہاں لے آؤ۔ اگلے ہی لمحے وہاں محل کھڑا تھا۔ وہ فوراً اندر گیا۔ شہزادی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ تب اس نے شہزادی کے کہنے پر اس لالچی عورت کو قید کر کے کچھ دنوں بعد موت کے گھاٹ اتار دیا کہ پھر کہیں یہ لالچ میں آ کر کسی اور کو دکھ نہ پہنچائے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی چینی اور شہزاد شاہ بخت کو گلے لگا لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد شہزادہ چینی شہزادی اپنے دوستوں کتا، بلی اور طوطے کے ہمراہ اپنے آبائی ملک ترکستان اپنے والدین کے پاس لوٹ آئے۔ ماں باپ اور عزیز و اقارب نے گلے لگا لیا اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔